اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور عالم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، خالی انسان نہیں ہے بلکہ انسان کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوق ہیں، ان تمام کو روزی دینے والا اللہ ہے. تمام کو تمام جو ہے اللہ پال رہا ہے. بیک وقت جتنا چاہے اتنی ضرورت، جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے مخلوق کی، اتنی ضرورت اللہ پورا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تو تمام مخلوق کو روزی کیسے دیتا ہے، کس طریقے سے دیتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ فلانی جگہ کے اوپر ایک پہاڑ ہے، چھوٹا سا ٹیلا ہے، وہاں جاؤ اور اس کے اوپر لاٹھی مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے، اس پتھر کے اوپر لاٹھی ماری تو اس میں سے وہ پتھر پھٹا، اس میں سے ایک پتھر گول اور نکلا. کہا کہ اس کے اوپر لاٹھی مارو. تو جب اس کے اوپر لاٹھی ماری تو وہ بھی پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک گول پتھر نکلا. کہا کہ اس کے اوپر لاٹھی مارو. تیسری مرتبہ اس کے اوپر لاٹھی ماری تو وہ پتھر پھٹا اور ایسا اس طریقے سے پھٹا، اس کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کے منہ کے اندر ہرا پتا تھا. منہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب کرنے لگے کہ اللہ ان پتھروں کے اندر تو نے کس طریقے سے ہرا پتا، وہ بھی اس پتھر کے اندر جو ہے کیڑے کو ہرا پتا، یعنی تازی روزی تو دے رہا ہے، تازی روزی اس کیڑے کو تو کھلا رہا ہے. کہا کہ موسیٰ اس کے پاس کان لگا کر تم سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیڑا کیا کہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کیڑے کے پاس کان لگا کر سنا تو وہ پتھر کہہ رہا تھا، سبحان الذی من یرانی، سبحان الذی من یعبینی، سبحان الذی من یعبینی. وہ ذات پاک ہے کہ جس نے مجھے ٹھکانہ دیا. من یعبینی یعنی جس نے مجھے پتھر کے اندر، وہ اس پتھر کے اندر مجھے ٹھکانہ دیا. وہ ذات پاک ہے. سبحان الذی من یرانی، وہ ذات پاک ہے جو مجھے اس پتھر کے اندر بھی دیکھ رہی ہے. وہ ذات، سبحان الذی کا معنی وہ ذات پاک ہے کہ جو مجھے پتھر کے اندر بھی دیکھ رہی ہے، مجھے بھولا نہیں ہے، روزی سب کو دے رہا ہے. اب اتنی چھوٹی سی مخلوق میں تو اللہ بھول جاتا تو میں کیا کرتا، لیکن اللہ پاک مجھے پتھر کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان الذی من یرزقنی، وہ ذات پاک ہے کہ جو مجھے پتھر کے اندر بھی میری روزی وقت پر پہنچا دیتا ہے، وقت پر جو ہے مجھے یہ پہنچا دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کیڑے کے بات کو سنا. اس کیڑے میں جو ہے اللہ کی تعریف کر رہا تھا. پتھر کے اندر بھی اللہ پاک یہ روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اپنے ذمے اس کو رکھا ہے. یہ مخلوق کے ذمے نہیں ہے. مخلوق کے ذمے ہوتا تو آج پوری مخلوق جو ہے وہ کسی کا جو ہے کھانا بند کر دیتی، پانا بند کر دیتی، یا تو نوکر ہوتا، شیخ اس کا پانی بند کر دیتا کہ تو نکل جا. لیکن اللہ پاک جو ہے اس کو وہاں سے نکالتا ہے، دوسری جگہ اچھی اور اس کو عطا فرماتا ہے. کیونکہ اللہ نے روزی کا معاملہ، اس لیے یہ سب سے بڑی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ رب العالمین جو ہے اگر اس کے اوپر ہمارا یقین ہو جائے، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ قبرستان کے اندر بہت سارے مردے تھے، تو وہ اٹھ رہے تھے اور وہ سب کے سب جو ہے اللہ ان سے ناراض تھا. میں نے پوچھا کہ اب اللہ آپ سے ناراض کیوں ہے، اللہ جو ہے آپ سے ناراض کیوں ہے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہم روزی کے بارے کے اندر بدگمان تھے. روزی کے بارے کے اندر ہم اللہ سے بدگمان تھے کہ اللہ ہمیں روزی کہاں سے دے گا، اللہ روزی کیسے دے گا. اس کے بارے کے اندر ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں تھا. تو اللہ پاک نے ہمیں آج جو ہے ہم یہاں آ گئے ہیں تو اللہ پاک ہم سے ناراض ہے. اس لیے روزی کے بارے کے اندر جو ہے ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے میرے اللہ نے میرے ذمے لی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے مجھے کھلائے گا، کسی بھی طریقے سے جو ہے مجھے پالے گا، اس کے ذمے ہے. اور ہمارے ذمے ہے کہ ہم حرام تک نہ پہنچے، ہم حرام تک نہ جائیں، حرام کے
کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے، مالدار بن جاؤ، میں یہ بن جاؤ، میں فلانا بن جاؤں، میرے پاس یہ آ جاوے، میں یہ چیز کر لوں، اب تھوڑی سی کرنے کے بعد جو ہے میرے یہ اچھے دن ہو جائیں گے. اس لیے جو ہے یہ حرام کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو ہماری تھوڑی روزی ہمیں کشادگی نظر آئے گی، لیکن ویسی ہے جیسے مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو دو طریقے سے روزی ملتی ہے. انسان کو جو ہے ایک حلال کی اور ایک حرام کی. حلال کی جو ملتی ہے وہ اس کے لیے فائدے کی ہوتی ہے، حرام کی ہوتی ہے وہ اس کے لیے پکڑ کی ہوتی ہے. وہ مثال کے فرمایا کرتے تھے کہ چوہا کو جو پنجرے کے اندر روزی دی جاتی ہے، چوہے کو پکڑنے کے لیے جو روزی دی جاتی ہے وہ خوش ہو کر مالک نہیں دیتا، گھر والے خوش ہو کر نہیں دیتے. اس پنجرے کے اندر جو ہے گھی والی روٹی رکھی جاتی ہے. وہ گھی والی روٹی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اس کی خوشبو سے وہ چوہا کھانے کے لیے اندر آئے گا. اب ادھر ادھر چکر لگاتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو ایک بڑا چوہا جو سمجھدار ہوتا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی اس کے اندر مت جا، یہ حرام کی روزی ہے، یہ اچھی روزی نہیں ہے. کہا کہ نہیں یہ تو مجھے اچھا دکھائی دے رہا ہے. کہا کہ نہیں میں اس کے اندر پھنس کے آیا ہوں، مجھے معلوم ہے میں اس میں سے نکلا ہوا ہوں. تو اس کے اندر جائے گا، پھر جو ہے وہ جیسے ہی تو روزی کھائے گا تو تیرا جو ہے کانٹا بند ہو جائے گا، پنجرا بند ہو جائے گا. پھر بچے آئیں گے، تجھے ماریں گے، تجھے سلیے ماریں گے، پھر تجھے جو ہے گرم پانی تیرے اوپر ڈالیں گے، تجھے پھر مار ڈالیں گے. تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، کہا کہ ہاتھوں کا نظر تو نہیں آتا، کوئی دکھائی تو نہیں دیتا. ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، ہم حرام کی طرف جاتے ہیں اور علماء سمجھاتے ہیں تو کہا کہ کبھی تو کہاں آخرت، کہاں قبر، کہاں حشر اور کہاں پکڑ، ابھی تو کوئی دکھائی تو دیتا نہیں ہے. سب نے بگلے بنا لیے، سب کی گاڑیاں ہو گئی، سب کی زندگی اچھا ہو رہی ہے، اچھی نظر آ رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو سب مرنے کے بعد ایسا ہوگا. تو کہا تو ابھی تو کوئی نظر آتا نہیں. تو بڑا چوہا جو چھوٹے چوہوں کو سمجھا رہا تھا ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. وہ تو کہا کہ نہیں کتنی بہترین روزی ہے، آسان والی روزی مل رہی ہے، یہاں سے اندر جانا ہے اور کھانا ہے. کہا کہ بھائی دیکھو وہ سمجھا رہا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی. جیسے وہ چوہا اندر جاتا ہے اور روٹی کو جیسے وہ منہ لگاتا ہے فوراً کانٹا بند ہو جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے. وہ روٹی کھا کے پھر جو ہے دروازہ ڈھونڈتا ہے لیکن اس کو کسی بھی جگہ سے دروازہ ملتا نہیں ہے. پھر جو ہے وہ ادھر ادھر یعنی دوڑ لگانا شروع کرتا ہے. پھر بچے آ جاتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ اب تو چوہا آ گیا ہے، وہ باہر لاتے ہیں، پھر اس کو سلیے کے ذریعے سے اور دوسرے ذریعے سے اس کو پریشان کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو اس کو مار ڈالتے ہیں. یہ ہماری حالت ایسی ہوتی ہے. مولانا فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والا اگر جو ہے وہ اس طریقے سے روزی کے اوپر، حرام روزی کے اوپر ہاتھ ڈالے گا تو جس طریقے سے چوہے کی حالت ہوتی ہے وہ تو چوہے کو موت بھی آ جاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر حرام کے ہاتھ ڈالنے کے بعد ہم کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں تو موت نہیں آئے گی. قبر کے اندر پکڑ ہوگی تو قبر کے اندر جو ہے ہمیں کوئی چھپانے والا نہیں ہوگا اور وہاں ہمیں جو ہے وہاں موت بھی نہیں آئے گی. اس لیے یہ روزی کے بارے کے اندر سب سے پہلے آیت اس لیے لائی، سب سے پہلے آیت اس لیے لائی ہے کہ اس کے اوپر ہر انسان کا یقین ہو جائے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے کسی بھی حال کے اندر پانے والا اللہ ہے. اگر اس کا یقین دل کے اندر آ جائے تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ آ جائے، پورے قرآن کا خلاصہ ہم کو آ جائے گا. پھر انسان اس کے حرام کے اوپر طرف ہاتھ نہیں ڈالے گا، حرام کی روزی نہیں کھائے گا. ایک لقمہ بھی اگر حرام کا جائے گا تو اس کے بدن کے اندر کپکپی آ جائے گی، اس کا بدن جو ہے برداشت نہیں کر سکے گا. اس لیے جو ہے یہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ روزی کے بارے کے اندر عبادت سے پہلے روزی کا بتایا ہے. عبادت سے پہلے عبادت ہم کریں گے لیکن ہمارا کھانا حرام، ہمارا پینا حرام. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ، تو اس کا رب کہنا یا تو اس کا اللہ اللہ کہنا اس کی دعائیں آسمان پر نہیں جاتی، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے،
اس کا کھانا جو ہے ہماری نمازیں قبول نہیں، ہماری عبادتیں قبول نہیں. تو جب یہ عبادت اور ہماری جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی جو چیزیں یہ قبول نہیں، تو پھر آگے ہمارے دوسرے کیا عمل قبول ہوگا. یہ سب سے پہلے اس لیے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ سرہند کے اندر ان کی قبر ہے. بہت بڑے اللہ والے ہیں جنہوں نے جو ہے اکبر بادشاہ کے سامنے مقابلہ کیا تھا حق کے بارے کے اندر، اور وہ جو ہے اس نے دین الہی نیا شروع کیا تھا. اس کے مقابلے کے اندر اکبر بادشاہ کے سامنے انہوں نے حق بات کہی تھی، جس کی وجہ سے جو انہوں نے جیل کے اندر ڈالا تھا. اکبر بادشاہ نے جو اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کی تھی کہ ان بچوں کو بچپن کے اندر ہی، یعنی بچپن سے 5-7 سال کے بچے تھے، حضرت معصوم رحمت اللہ علیہ اور ایک دوسرا جو ہے ان کے بچہ، ابھی ان کی قبر بھی جو ہے ان کے والد صاحب کے پاس ہے سرہند کے اندر، براس سرہند جو ہے وہاں ان کی قبر ہے. تو ان کے پاس کے اندر ان کے بچے کی قبر ہے. اب وہ چھوٹے بچے تھے، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جب نمازی آتے تو وہ ایک دوسرے کے جوتے سیدھے کر لیتے اور یہ کہتے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے. تو سارے نمازی باہر جاتے تو دوسرے چپل الگ ہوتے اور نماز جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کے چپل الگ ہوتے تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ بچے بہت پریشان کرتے ہیں، یہ بچے جو ہے سب سے چپل الگ الگ کر دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ جنتی چپل ہے، جنت والے جو لوگ ہیں ان کے چپل ہیں، اور یہ چپل جو ہے وہ جو جہنم کے اندر جانے والے ہیں ان کے چپل ہیں. تو یہ بات حضرت کو پتا تھی کسی نے، حضرت آپ کے بچے بہت شرارت کرتے ہیں، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تو چپل وہ باہر رکھ دیتے، الگ الگ رکھ دیتے ہیں. انہوں نے بلایا کہ بیٹے ایسے کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو. اب بچے نے جواب دے دیا، پھر سے دوسرے نے کھیلنا شروع کر دیا. تو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے ان دونوں بچوں کو لے کر ان کے پیر کے پاس دہلی کے اندر آئے اور دہلی کے اندر کہا کہ حضرت یہ میرے دونوں بچے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان جوتوں کی وجہ سے دیکھ کر یہ بچے پہچان لیتے ہیں کہ یہ جنت انسان ہے اور یہ جنت جہنم انسان ہے. تو ان کے پیر نے جو ہے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں یہ بچے جو ہیں آپ کی حلال روزی کھانے کی وجہ سے اللہ پاک نے دنیا کے اندر ان کو جنت اور جہنم والے انسان کو پہچان دے دیا ہے بچپن کے اندر ہی. تو ان کے پیر صاحب نے کچھ نہیں کہا، ان کو نصیحت بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا کہ وہ باہر سے کھانا منگوایا، ان دونوں بچوں کو کھلایا اور کہا کہ لے جاؤ بچے ایسے نہیں کریں گے. تو وہ تو لے کر آئے، چند دن کے بعد بچے نے وہ کرنا بھول گئے، وہ بچے نہیں کر رہے تھے، چپل ایسے نہیں رکھ رہے تھے. تو پھر حضرت نے خط لکھا کہ حضرت آپ نے کچھ نصیحت بھی نہیں کی، کچھ بتایا بھی نہیں، اور خالی آپ نے وہ باہر سے کھلایا اور کہا کہ جاؤ بچے نہیں کریں گے. تو کہا کہ یہ کیا بات ہے. پھر ان کے پیر صاحب نے جو خط لکھا اس میں لکھا تھا کہ میں نے باہر کا کھانا، ہوٹل کا کھانا منگوایا تھا جو بے نمازی پکاتا ہے، وہ بچوں کو کھلا دیا تھا، اس لیے بچے کے سامنے جو جنت اور جہنم کے منظر تھے وہ ان کے سامنے سے ختم ہو گئے. باہر کے کھانے کی نوسط ہوتی ہے تو پھر حلال کے کھانے کی نوسط کیا ہوگی. اس لیے ہم اپنے جو کمائی کے اوپر تھوڑی غور کریں، فکر کریں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح کمانے کی، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.